دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام تحور علی جہانداری ہے اور میرے والد کا نام مرزا جہاندار علی بیگ تھا۔ ہمارا خاندانی سلسلہ جہاندار شاہ سے ہے۔ میرے والد کو خاصی بڑی جاگیر تھی، منصب تھی اور وہ پرنس کہلاتے تھے۔ میرے والد نے اس تمام چیزیں نواب میر عثمان علی خان جو بادشاہ تھے ان کو واپس کر دی۔ واپس کر کے شاہی مکان چھوڑ کر ایک علیحدہ آبادی کے اندر انہوں نے مکان لے کر اپنی زندگی گزاری اور بہت اچھے حالات میں انتقال ہوا ان کا۔ میں حیدرآباد دکن میں 1929 اپریل میں پیدا ہوا اور 1929 اپریل سے میں سن 47 تک طالب علمی کی حیثیت سے گزارا۔ طالب علمی کے دوران میں بھی میں اسکول اور مدرسہ دونوں میں یعنی پوزیشن لینے کی کوشش کرتا رہا، اور بلکہ بعض وقت اسکول کے جو ڈرامے ہوتے تھے ان ڈراموں میں بھی میں نے حصہ لیا اور بہت اچھا حصہ لیا۔ سن 46 میں میرے والد کا انتقال ہوا۔ سن 46 کے بعد میں میٹرک کر لیا تھا، اور میٹرک کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو سیاست کے لیے وقف کر دیا۔ میرا تعلق حیدرآباد دکن میں اتحاد المسلمین سے تھا، جس کے سربراہ نواب بہادر یار جنگ تھے۔ نواب بہادر یار جنگ کے انتقال کے بعد اتحاد المسلمین کی وہ پوزیشن نہیں رہی۔ وہ سربراہ ہر شخص یہ خواہش کرتا تھا کہ مجھے سربراہ بنایا جائے، وہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہا۔ لیکن انہی دنوں میں پاکستان کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب پاکستان کی آواز سنائی دینے لگی تو حکومت نے کہا کہ ریفرنڈم کرایا جائے۔ ریفرنڈم ہوا، ہندو اور مسلمانوں نے الگ الگ ووٹ ڈالے، تو میں اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ ووٹ ڈالتا، لیکن میں پولنگ اسٹیشن کے اوپر میں موجود تھا اور یہ نعرے لگا رہا تھا کہ ہرے ڈبے میں ووٹ ڈالو، پاکستان بنے گا، ہرے ڈبے میں ووٹ ڈالو، اور ہندو اپنا لال ڈبہ علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ جب ریفرنڈم ہوا تو مسلمانوں کی بہت کم تعداد ہرے ڈبے میں ووٹ ڈالی، اس لیے کہ ہندو لیڈر بھی اور مسلمان لیڈر بھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان بن جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، ہم اقلیت میں ہیں۔ حیدرآباد دکن کی پوری آبادی 13% مسلمانوں کی تھی، اور 13% مسلمان 85% پر
حکومت کر رہے تھے، اور وہ ہر وقت جب کہتے تھے کہ ہم کسی وقت بھی برسر اقتدار آئیں گے۔ چنانچہ 47 میں جب پاکستان بن گیا تو میں اپنا گھر میں واحد شخص تھا، نے کہا کہ مجھے تو حیدرآباد چھوڑنا ہے اور پاکستان جانا ہے۔ سن 47 سے میں اپنی کوشش کر رہا تھا، اور 48 میں مارچ 49 کو کراچی پہنچا، 12 مارچ 49 کو جب کراچی پہنچا، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ٹاور پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ کچھ لوگ ایک بینر لیے ہوئے اور قرارداد پاکستان مبارکباد کی نعرے لگاتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ میں مغرب کے بعد کباڑی پر اترا تھا اور رات ایک ہوٹل میں گزارا، اور دوسرے دن صبح کو میں خداداد کالونی پہنچا، اور خداداد کالونی میں اپنی رہائش اختیار کیا۔ خداداد کالونی میں اپنی رہائش اختیار کرنے کے 3 یا 4 مہینے کے بعد میں دفتر جماعت اسلامی پہنچا۔ دفتر جماعت اسلامی میں جا کر وہاں ملاقات کیا تو وہاں خواجہ محمد صدیق صاحب امیر تھے، اور حکیم سلطان احمد صاحب سیکریٹری تھے، اور 2-3 افراد اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے آپ؟ میں کہا کہ میں جماعت اسلامی کا کارکن بننا چاہتا ہوں۔ جو میری ملاقات نواب صدیق علی خان صاحب سے بھی تھی، 2 مرتبہ لیاقت علی خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن میں بہت جلد اس منزل پر پہنچ گیا کہ پاکستان بن گیا۔ جناح صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے بھی ہیں، میں ان سکوں کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک شخص جو عبدالرب نشتر، واقعی وہ نشتر تھا، واقعی وہ اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیاقت علی خان صاحب نے 2-3 مرتبہ مولانا مودودی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ پاکستان بننے میں تو شامل تھے، آپ جماعت اسلامی کو ختم کر کے مسلم لیگ میں آ جائیے۔ تو مولانا نے یہ کہا کہ بھائی جس جماعت میں ایگانیگت نہیں ہے اور ہر شخص اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ ابھی کچھ نہیں ہے، اب اس حالت میں میں آپ کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ چنانچہ اس کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان کے دور کے بعد ملک کا نظام تبدیل ہوا۔ نواب لیاقت علی خان کو جب گولی لگی، یعنی گولی مارتے ہوئے جن لوگوں نے دیکھا تھا اور جن لوگوں نے گولی مارنے والے کو قتل کر دیا، جس وقت پاکستان بنا اس سے کچھ عرصہ قبل بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا، اور یہ فساد خود ہندوستان کے سربراہ کرا رہے تھے۔ ان سربراہوں میں سب سے بڑا نام جو تھا، جو آنکھیں بند کیا ہوا تھا، وہ مولانا آزاد تھے۔ مولانا آزاد اگر نائب صدر نہ ہوتے یا کوئی وزارت ان کے پاس نہ ہوتی تو شاید وہ مسلمانوں کے حق میں بات کرتے، لیکن اقتدار
ان کو مجبور کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ان کو کھڑا کھڑا کر کے گولی ماری جاتی تھی، ان کے ننگے جلوس نکالے جاتے تھے۔ حیدرآباد دکن کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں کا مشترکہ برہنہ جلوس نکالا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ یعنی بعض کنویں ایسے تھے جس میں ان کو یعنی قتل کر کے بھر دیا گیا۔ خاص طور پر کریم نگر ایک مقام تھا، اس کریم نگر میں مسلمانوں کا بہت بڑا قتل عام ہوا۔ یہ حیدرآباد دکن کا ایک ضلع تھا، اور پاکستان بننے کے بعد جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک جیسا پایا۔ یعنی مسلمان بھی ان کی عزت کرتے اور ہندو بھی مسلمانوں کی عزت کرتے۔ بعد میں لوگ اپنا کام کرتے رہے اور مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں تفرقہ بھی ڈالنے کی کوشش کی، یہاں تک جب میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ میں جس ٹرین سے بمبئی میں نے حیدرآباد دکن سے بمبئی پہنچا، اس ٹرین کو 2 مقامات پر روکا گیا اور وہاں قتل عام کیا گیا، اور مسلمانوں نے اپنے ڈبوں کے کھڑکیاں دروازے سب بند کر رکھے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کو دروازوں سے باہر کھینچ کے زد و کوب کیا گیا۔ مسلمان جب ہندوستان سے آ رہے تھے تو وہ بیچارے 3-3 4-4 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ اپنے بچوں کو لٹوا چکے تھے، قتل کروا چکے تھے، اور اس بری حالت میں وہ پاکستان پہنچے تو پاکستان میں ان کو ٹھہرنے کے لیے کچھ پاکستانی مسلمانوں نے لاہور اور سرگودا میں جو بارڈر کا علاقہ تھا ان یہاں پر کیمپ قائم کیے تھے، اور ان کیمپوں میں ان کو دیکھ بھال، کھانا، علاج، ہر قسم کی سہولت فراہم کی تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے حیدرآباد دکن میں مسلم لیگ کا کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ اتحاد المسلمین کے سربراہ جو تھے وہ صرف حیدرآباد دکن کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، چنانچہ آخری وقت بھی رات 10 بجے یہ اعلان ہونا ہے کہ حیدرآباد پر پورے طریقے سے ہندوستان کا قبضہ ہو گیا، اور میر عثمان علی خان کو قید کر دیا گیا۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، ہندوؤں سے ملتے تھے، لیکن وہ لوگ جو پاکستان بنانے کی خواہش مند تھے وہ اپنی جد و جہد میں تھے۔ چنانچہ میں بھی سن 47 میں جس وقت رات 8 بجے، اس وقت 8 بجے حیدرآباد دکن کی خبریں ہوتی تھی، تو میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا، اور ایک ہندو ڈاکٹر وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پاکستان کا سخت مخالف تھا۔
اس نے کہا کہ پاکستان نہیں بن سکتا. ابھی آپ سنیں، تھوڑی دیر کے اندر ہی فیصلہ ہو جائے گا. چند منٹ کے بعد اس وقت جو گورنر جنرل تھا، برطانیہ کا جو سربراہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ مسٹر جناح پاکستان کے سربراہ ہوں گے اور پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے سربراہ ہوں گے. بس میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سن لیا، اب پاکستان بن چکا ہے. آج بھی پاکستان میں ہم موجود ہیں. وہ پاکستان نہیں ہے جو بنا تھا، اس پاکستان میں ہے جس میں اب افراتفری بھی ہے اور لوگ انہیں غریب کا کوئی خیال نہیں ہے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہو گیا ہے. جب میں پاکستان روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو میرے ایک ماموزاد بھائی جو عثمان علی خان کے پوتوں کے تعلق تھے اور فوج میں کرنل تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو صرف میٹرک ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کیا کریں گے جا کے؟ تو میں ان سے کہا کہ میں وہاں جا کر مٹی کھود لوں گا. اور یہ عملاً یہاں آنے کے بعد میں مٹی کھودا. ماچس فیکٹری جب بن رہی تھی تو مجھے مٹی کھودنے کے لیے ہی لگایا گیا. نوجوانوں کو تو ہم یہاں بار بار کہتے رہے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انعام دیا ہے اور اس انعام کو صحیح طور پر استعمال کرے. یہ زمین نہیں ہے، یہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا ہے اور تم کو اس کی برکت سے، اور تم آج اس منزل پر کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری کمائی اس انعام کی وجہ سے ہے، تمہارا زندہ رہنا اس انعام کی وجہ سے ہے.